تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ امیر شہریت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر پیغمبر سلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکماء اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سریعام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے، اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کی ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے تھے۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر ابن شام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برنا لیے جا رہے تھے۔ راستہ میں بنو زہرا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا، جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرا سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا، بنو ہاشم و بنو زہرا تم سے انتقام نہیں لیں گے۔ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن و بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا حباب بن حارث رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی و بہن کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر نام سنتے ہی سیدنا حباب چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورۃ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہے تھے۔
خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک روایت سیدنا سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دست دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا، تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ درے پہ مقیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ و رسول اللہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 23 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی نے عجیب جملہ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر اس گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخ زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔